محرم کے 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کی فضیلت۔ اور یہودی یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کیا کیا کرتے؟ السلام علیکم، میں ہوں عرشیہ اور آئیے جانتے ہیں محرم کے 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کی فضیلت۔ محرم میں روزے رکھنا افضل ہے اور اس مہینے میں سب سے افضل ہے 10 محرم کا روزہ رکھنا۔ اسے عاشورے کا روزہ بھی کہا جاتا ہے۔ عاشورہ ایک اسلامی نام ہے۔ جہالت کے دور میں کوئی اسے جانتا نہ تھا، یعنی اس وقت اسے عاشورے کا روزہ نہیں کہتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عاشورہ کا روزہ میں امید کرتا ہوں پچھلے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ اس کے علاوہ عاشورے کا روزہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور صغیرہ گناہوں میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ خدا نخواستہ کسی نے کسی کا قتل کیا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کوئی زنا کر رہا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کوئی فرض نمازی جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں کا معاملہ الگ ہے۔ آپ اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کی توبہ قبول ہوگی اور آپ کے کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مگر کبیرہ گناہوں کا معاملہ الگ ہے۔ اگر کوئی اتنا خوش قسمت ترین ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں صغیرہ گناہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے کھاتے میں 1 سال کی نیکی لکھ دی جائے گی اور اس شخص کے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ 10 محرم کا روزہ ضرور رکھنا ہے اور اپنوں سے بھی اس روزے کے بارے میں کہنا کہ یہ روزہ ضرور رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ روزہ ضرور رکھائیں۔ رقیہ بنت معیط سے یہ روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جس نے آج روزہ نہیں رکھا وہ باقی دن کچھ نہ کھائے، یعنی باقی دن کا روزہ رکھے۔ یہ روزہ یہودی بھی رکھا کرتے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ یہودی یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ 10 محرم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی، اس لیے شکرانہ کے طور پر یہودی یہ روزہ 10 محرم کو رکھا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 1 روزہ رکھتے ہیں اس لیے تم 2 رکھو۔ یعنی 9 اور 10 محرم کے دن کے روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب قرار دیا۔ لیکن آج کل علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہودی اب 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے، اس لیے کوئی 1 روزہ بھی رکھے ٹھیک ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے یہ مہینہ آخری ہے۔ مہینوں کی گنتی میں 12 مہینے ہیں۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ خاص کر ان 4 مہینوں میں خود پر ظلم نہ کریں۔ ظلم نہ کرو یعنی ان مہینوں میں حرام کاموں سے بچو، فرض نمازیں جان بوجھ کر نہ چھوڑو، کسی اور پر ظلم نہ کرو۔ دیکھیں جن مہینوں میں ثواب زیادہ ہوتا ہے ان مہینوں میں گناہ کرنے پر گناہ کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص کر ان 4 مہینوں میں گناہوں سے بچنے اور خود پر اور کسی اور پر کسی بھی طرح کا ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ خاص کر ان مہینوں میں اپنی زبان کو اپنی کنٹرول میں رکھیں۔ اپنی زبان سے کوئی کفر کے الفاظ، کوئی غلط بات یا کسی کا دل ناراض کرنا، ایسے کاموں سے خاص کر بچیں جو ہم جانے انجانے میں کئی بار کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، آمین۔